ابھی حساب کتاب کی بجائے اس کی حکمت پر زور میں دے رہی ہوں کہ یہ ایسے تقسیم کیوں ہوا. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وہ جو ہمارے ذہن میں ایک خلش ہے نا کہ اسلام نے عورت کو کم کیوں دیا اور عورت کو محروم کیوں کیا اور عورت کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، اس وقت میرے سامنے صرف اس زیادتی کا ازالہ کرنا مقصود ہے. باقی کس کا کتنا ہے، کس صورت میں کون کتنے کا حقدار ہوگا، اس کا تعلق دراصل حقیقی صورتحال سے ہوتا ہے. جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت دیکھا جاتا ہے، اور باقاعدہ یہ ایک علم ہے اور گھر میں بیٹھ کر اس کا حساب کتاب نہیں ہوا کرتا. اگر آپ اس وقت سیکھ بھی لیں تو آپ کی تقسیم مانی نہیں جائے گی، اس پر کسی ماہر فن ہی سے رجوع کرنا ہوگا، اور حقیقی معنوں میں جو اس کے مستند عالم ہیں یا لائرز ہیں ان کو کنسلٹ کر کے سب کے حصے معلوم کیے جائیں گے اور پھر اس کی تقسیم ہوگی. یہاں صرف آیات کے الفاظ کو سمجھ لیجئے. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، پھر اگر میت کی اولاد نہیں، اس کا کوئی بچہ نہیں، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث صرف والدین ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کا تیسرا حصہ ہے. تو باپ کو کیا ملے گا؟ باقی 2 حصے. کیوں؟ بطور عصبہ. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر اس میت کے کئی بھائی ہیں، اخوہ کہتے ہیں بھائیوں کو، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. اور ملے گا کیسے؟ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، وصیت پوری کرنے کے بعد، یوسی بہا، جس کی وہ وصیت کر جائے. کون وصیت کر جائے؟ مرنے والا. او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد. یہاں پر ایک اور اہم بات پتہ چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تقسیم وراثت وصیت کے پورا کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی. وراثت اس وقت تقسیم ہوگی جب وصیت پوری ہوگی اور قرض ادا ہوگا. یہاں آپ دیکھیں کہ وصیت کا لفظ پہلے اور قرض کی ادائیگی بعد میں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قرض پہلے ادا کیا جاتا، پھر وصیت پوری کی جاتی، اور پھر باقی ماندہ کو تقسیم کیا جاتا رشتہ داروں میں. ایسا کیوں؟ اگرچہ وصیت کا لفظ پہلے ہے اور قرض کی ادائیگی بعد میں، لیکن آپ کا عمل اس سے مختلف رہا. اس کی کیا حکمت ہے؟ یاد رکھیے کہ قرض کی ادائیگی ان ذمہ داریوں میں سے ہے جس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی جا سکتی. ہمارے ہاں عام طور پر لوگ قرض لے تو لیتے ہیں لیکن ادائیگی کے وقت سب کچھ بھول جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی کیونکہ اس نے کسی کا قرض ادا کرنا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کا قرض میں ادا کر دوں گا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کر دی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب تک قرض کی ادائیگی نہ ہو اس وقت تک انسان کی جان نہیں چھوٹتی. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اگر میں خدا کی راہ میں مارا جاؤں تو کیا آپ کے خیال میں میرے گناہ دور کر دیے جائیں گے؟ یعنی میرے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اگر تو صبر کرنے والا، ثواب کا طالب اور آگے بڑھنے والا ہو. یعنی میدان جنگ میں صبر کے ساتھ لڑے، اللہ سے اجر کی نیت سے لڑے اور آگے بڑھے، پیٹ نہ پھیرے. آگے بڑھنے والا ہو، پیچھے ہٹنے والا نہ ہو، مگر قرض معاف نہیں کیا جاتا. مجھ سے جبریل علیہ السلام نے یہی کہا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے. قیامت کے دن اس کی ادائیگی اسے کرنی ہوگی، تب جنت میں داخل ہو سکے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں مارا جانا ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے مگر قرض کو نہیں.
لیکن ہمارے ہاں قرض کو عام طور پر کتنا معمولی لیتے ہیں. صرف لینے کی فکر ہوتی ہے، دینے کی نہیں. لے کر اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اس کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں، اور ادائیگی کی فکر ہی نہیں ہوتی. اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر ادا کیے بغیر مر گیا تو اس کی وراثت سے بھی پہلے مہر کی ادائیگی ہوگی جب وراثت تقسیم ہوگی، کیونکہ وہ بھی مرنے والے پر ایک قرض ہے. وصیت کو اس لیے بھی بعد میں رکھا گیا عملی طور پر، کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جن کے حق میں وصیت ہوتی ہے وہ اپنا حق لینے کو پہنچ جاتے ہیں، وہ اپنے حق کا مطالبہ کر لیتے ہیں. آباؤکم، تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، نہیں تم جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، کہ ان میں سے فائدے کے لحاظ سے تمہارے کون زیادہ قریب ہے. یہاں ایک اور چیز کی طرف توجہ دلائی گئی کہ انسان اپنے فرض کی ادائیگی کر دے، کسی کو زیادہ ملتا ہے یا کم ملتا ہے اس کی فکر نہ کرے، اور اس بنا پر وہ دل چھوٹا نہ کرے کہ ہائے اس مال میں سے فلاں کو زیادہ جا رہا ہے اور فلاں کو کم جا رہا ہے، بچوں کو زیادہ ملنا چاہیے یا ماں باپ کو نہیں ملنا چاہیے. نہیں، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے ماں باپ تمہارے حق میں زیادہ فائدہ مند ہے یا تمہاری اولاد. یہ تو دراصل فریضۃ من اللہ، فریضہ ہے اللہ کی طرف سے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. گویا اس نے یہ تقسیم اپنے علم اور حکمت کی بنا پر کی ہے، تمہاری محبتوں اور تعلقات کی بنا پر نہیں. کیونکہ بعض لوگوں کا میلان اپنی اولاد کی طرف زیادہ ہوتا ہے ماں باپ کی نسبت، تو وہ کیا چاہتے ہیں، ہمارے بعد ہمارے ماں باپ کو کچھ نہ ملے، سب کچھ اولاد کو مل جائے. بعض لوگ اپنے ماں باپ کے بڑھاپے پہ بہت پریشان ہوتے ہیں، تو وہ کیا چاہتے ہیں، اولاد کے پاس تو بہت ہے، ان کا حصہ بھی ماں باپ کی طرف چلا جائے. فرمایا نہیں، تم یہ خود سے نہیں کر سکتے، کیونکہ وارث کے حق میں تو وصیت بھی نہیں ہو سکتی. تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے حق میں کون اچھا ہے، تمہیں کس سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. یہ تو اللہ نے تم پر فرض عائد کیا، اس کی ادائیگی اسی طرح کر دو جیسے اللہ تعالی چاہتا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، یہ تقسیم اللہ کے علم اور حکمت پر مبنی ہے. اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز کا احاطہ کر رہا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کے ہر حکم، ہر فیصلے اور اس ساری تقسیم میں ایک گہری حکمت پوشیدہ ہے. پھر فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا ہے اس میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں. إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہیں، اگر ان کے بچے نہیں. یعنی ایک عورت جو فوت ہوئی، جو بے اولاد تھی، تو اس کے مرنے پر اس کے شوہر کو آدھا مال مل جائے گا. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر ہے ان کی اولاد، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے. مما ترکنا، اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں. من بعد وصیت، وصیت پوری کرنے کے بعد. یوسین بہا، جس کی وہ وصیت کر جائیں. او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی وصیت کر سکتی ہیں، اور عورتوں کی وصیت کی بھی اسی طرح اہمیت ہے جس طرح مردوں کے وصیت کرنے کی. عورت کی وصیت کو کم اہم سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جائے گا، اگنور نہیں کیا جائے گا کہ یہ تو عورت ہی کی بات ہے، اسے کیا پورا کرنا. اسے بھی اسی طرح پورا کیا جائے گا جیسے مردوں کی وصیت کو پورا کیا جائے گا. اسی طرح اگر عورت قرض چھوڑ کر مری ہے تو اس قرض کی بھی ادائیگی ہوگی. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے. مما ترکتم،
اس میں سے جو تم نے چھوڑا، ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، یعنی اگر مرد فوت ہو جائے اور وہ بے اولاد ہو تو بیوی کو مال میں سے چوتھائی حصہ ملے گا، 1/4۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پھر اگر تمہارا بیٹا ہو یا بچہ ہو یا اولاد ہو، ولد کا لفظ جو ہے اسم جنس ہے، اس کا معنی بچہ یا اولاد دونوں کیا جا سکتا ہے، یعنی چائلڈ کے معنوں میں ہے، سن کے معنوں میں نہیں ہے۔ یہ بیٹا بیٹی دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر اگر ہو تمہارا بچہ یا اولاد، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے، خواہ ایک بیوی ہو یا ایک سے زائد ہو، دونوں پھر 1/8 میں شریک ہوں گی۔ مما ترکتم، اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، من بعد وصیۃ، وصیت کی ادائیگی کے بعد، وصیت پوری کرنے کے بعد، توصون بہا، تم وصیت کر جاؤ اس کی، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ یہاں پر آپ کو تھوڑا فرق محسوس ہو رہا ہوگا کہ عورت کو حصہ کم مل رہا ہے جبکہ عورت کے فوت ہونے کی شکل میں مرد کو زیادہ مل رہا ہے، تو پھر یہی بات یاد رکھیے کہ مردوں کی معاشی ذمہ داریاں بہت ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دور جاہلیت میں تو عورت کا یکسر حصہ نہیں تھا، بالکل بھی حصہ نہیں تھا۔ یہ قانون اس وقت دیا جا رہا ہے جب عورت کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر ایک انقلاب ہے اور کس قدر اہم فیصلہ ہے اور کس قدر مشکل فیصلہ بھی ہے اس معاشرے کے اندر جس میں عورت کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ آج کے دور میں تو عورت کی پوزیشن پھر فرق ہے، تعلیم کا دور دورہ ہے، اور بہت سے ممالک میں عورتوں نے اپنے حقوق خود حاصل کیے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ چند سال پہلے تک، یعنی 60s تک بھی یورپ کے بعض ممالک میں عورت کو جائیداد میں سے حصہ نہیں ملتا تھا۔ اسی طرح وہ صرف اکیلے اپنے نام پر پراپرٹی نہیں رکھ سکتی تھی، اس کے لیے لازمی تھا کہ اس کے ساتھ کوئی اس کا مرد رشتہ دار ہو، وہ اکیلا اپنا اکاؤنٹ نہیں کھول سکتی تھی۔ لیکن اسلام نے یہ حقوق 1400 سال پہلے دیے ہیں۔ یعنی اسے آج سے کمپیئر نہ کریں، اسے کمپیئر کریں 1400 سال پہلے سے کہ اس وقت کیا دیا گیا۔ یعنی کسی ایسے معاشرے میں جہاں نام بھی نہ لیا جائے عورت کو کچھ دینے کا، وہاں یہ حقوق دلوائے جائیں اور اللہ تعالیٰ خود حقوق دلوا رہے ہوں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ہے کوئی مرد، رجل یہاں بمانا مرد کے ہے، یورث، جس کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے، اور وہ مرد کون ہے؟ کلالہ، کلالہ ہے۔ کلالہ کس کو بولتے ہیں؟ کلالہ سے مراد وہ میت جس کا باپ ہو نہ بیٹا ہو۔ یہ اکلیل سے ہے۔ اکلیل ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ سر کو اس کے اطراف سے گھیر لے، یعنی رائٹ لیفٹ تو ہے، اوپر نیچے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کلالہ بھی اصول اور فروع کے اعتبار سے تو اس کا وارث نہ بنے، لیکن اطراف اور جوانب سے اس کے وارث بنتے ہیں۔ یعنی کلالہ وہ ہے جس کے ماں باپ اور اولاد نہیں لیکن بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کلالہ کلن سے بھی ہے، کاف لام لام، جس کے معنی ہے تھک جانا۔ گویا اس شخص تک پہنچتے پہنچتے سلسلہ نسل اور نسب تھک گیا، آگے نہ چل سکا۔ یعنی بے اولاد شخص کے لیے بنیادی طور پہ بولا جاتا ہے، اور بے اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ والدین کا نہ ہونا بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی میراث لی جا رہی ہے اور وہ کلالہ ہے، اس کے ماں باپ اور اولاد نہیں ہے، اور وہ جائیداد چھوڑ کے مر رہا ہے، اب امرأتن، وہ عورت بھی ہو سکتی، یعنی صرف مرد ہی نہیں، عورت بھی۔ کلالہ کون ہے؟ مرد یا عورت، دونوں کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، جبکہ اس کا کوئی بھائی یا بہن موجود ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، یعنی بھائی ہو یا بہن دونوں کو پھر برابر۔ اب یہاں بھی مرد اور عورت میں تفریق نہیں کی گئی، دونوں کو برابر دلوایا جا رہا ہے۔
بہن بھائی جو ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو اینی. اینی کا کیا مطلب ہے؟ جن کو سگے کہتے ہیں آپ، جن کے والدین ایک ہوتے ہیں. اللاتی، عین لام الف تے یہ، یا ستیلے بھائی بہن جن کی مائیں الگ الگ ہوتی ہیں اور باپ ایک ہوتے ہیں. اور اخیافی، ایسے ستیلے بہن بھائی جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہوں. نمبر 1 ایک ماں باپ کی اولاد. نمبر 2 ایک باپ کی اولاد لیکن مائیں الگ. اور نمبر 3 ایک ماں کی اولاد لیکن باپ الگ. تو اینی، اللاتی اور اخیافی بولتے ہیں ان کو عربی میں. یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو رہا ہے کہ جس کے ماں باپ نہیں، اولاد نہیں، لیکن بہن بھائی ہیں، اب کیا ہوگا؟ ان سب کو کلالہ کی میراث میں سے حصہ ملے گا. اور یہ حصہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ اگر ایک بہن اور ایک بھائی ہو صرف، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ مل جائے گا. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پھر اگر اس سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ شریک ہیں تیسرے حصے میں. کل ترکہ کے 1/3 میں سب شریک ہوں گے. 1/3 کتنا ہوگا؟ 3 حصے نا، اس میں سے ایک ان بہن بھائیوں پہ تقسیم کر دیا جائے گا. اب باقی کا کیا ہوگا؟ باقی کہاں جائے گا؟ اس کے بارے میں یا تو وہ وصیت کر سکتا ہے کہ کس کو دیا جائے، یا پھر یہ کہ وہ ذوی الارحام کو دے دیا جائے گا. اگر اسباب بھی نہ ہو تو اس صورت میں ذوی الارحام کو چلا جائے گا. ذوی الارحام جو ماں کی طرف سے رشتہ دار ہوں، جیسے خالہ اور ماموں وغیرہ، یہ لوگ آتے ہیں. من بعد وصیت، وصیت پوری کرنے کے بعد، یوصی بہا او دین، جس کی وصیت کی جاتی ہے یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، نہ نقصان دینے والا، یعنی ایک دوسرے کو نقصان نہ دیا جائے گا. وصیۃ من اللہ، وصیت ہے، تاکید ہے اللہ کی طرف سے. وصیت میں نقصان پہنچانا کیا ہے؟ کہ جس سے کسی بھی وارث کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے. مثلا انسان جان بوجھ کر ایسا قرض لے لے جس کی اسے ضرورت نہ ہو، یا وہ قرضہ حقیقت میں نہ بھی لیا، وہ صرف شو کر دیا جائے تاکہ مرنے کے بعد جب مال تقسیم ہونے لگے تو وہ سارا مال جو ہے آٹومیٹیکلی اس شخص کی طرف چلا جائے. ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ بسا اوقات آگ کر دیا جاتا ہے، بالکل ہی محروم کر دیا جاتا ہے، وصیت چھپا دی جاتی ہے، عورتوں کو تو حصہ ہی نہیں دیتے، اور کیا کیا ٹرکس کرتے ہیں. وصیت کو تبدیل کرا لیا جاتا ہے. مثلا ایک میت نے مرنے سے کافی پہلے ٹھیک ٹھاک صحیح قسم کی وصیت لکھی ہوئی تھی. جب وہ بیمار پڑا اور اس کے ہوش آواز گم ہوئے، اور لا کے دھوکے سے اس سے ایک نیا کاغذ سائن کرا دیا نئی ڈیٹ کے ساتھ، اور کہا وہ پچھلی تو ویلڈ نہیں رہی کیونکہ بعد میں تو اس نے یہ وصیت کر دی تھی. بسا اوقات عورت کا بچہ نہیں ہوتا اور یہ نظر آ رہا ہوتا رشتہ داروں کو کہ اب اس کا شوہر فوت ہونے والا ہے، تو بیمار شوہر سے بیوی کو طلاق دلوا دی جاتی تاکہ یہ پہلے ہی رخصت ہو جائے اور پھر وراثت میں باقی رشتہ دار شریک ہوں، یہ عورت محروم کر دی جائے. بسا اوقات زمین کی تقسیم میں یہ ہوتا ہے کہ جو اچھی زرعی زرخیز زمین ہوتی ہے وہ بیٹوں کو دے دی جاتی ہے، اور جو نکمی اور ردی زمین ہوتی ہے وہ بیٹیوں کے حصے میں ڈال دی جاتی ہے. انٹیریئر میں قرآن سے شادی کرا دی جاتی ہے تاکہ وراثت میں حصہ دار نہ بنے. یعنی بچیوں کی شادی نہیں کی جاتی کیونکہ اگر ان کے شوہر زور آور ہوئے تو وہ حصہ لینے کی کوشش کریں گے، اور ایسی صورت میں انہیں ساری زندگی ان کے اس حق سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم بہت ہی ریلیجس لوگ ہیں، قرآن سے شادی کر دی جاتی. انسان کی شادی انسان سے ہوتی، قرآن سے تو نہیں ہو سکتی. اہم ترین بات یہ کہ وراثت تقسیم ہی نہیں کی جاتی. مثلا ایک گھر اگر کوئی چھوڑ گیا ہے، جو اس میں رہ رہا ہے
وہ اس کا مالک خود کو ہی قرار دے دیتا ہے اور اس کو تقسیم ہی نہیں کرنے دیتا. بسا اوقات عورتوں سے ان کا حصہ معاف کرا لیا جاتا ہے کہ اپنا حصہ معاف کر دو. چونکہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، بھائیوں کی محبت ہوتی ہے، اس لیے وہ ان سے حصہ نہیں لے پاتی. بسا اوقات بلیک میل کیا جاتا ہے، اگر تم نے حصہ لیا تو تم واپس اس گھر میں قدم نہ رکھنا. وہ مصیبت کی ماری یہ سوچتی ہے کہ شوہر تو پہلے قدر نہیں کرتا، پہلے بھائی پوچھتے تھے اب یہ بھی نہیں پوچھیں گے، کیا کرنا اس حصے کو، چلے ہم سر چھپانے کے لیے کہیں تو جگہ ہے، کبھی اس گھر میں تو آ سکتے ہیں. کیونکہ ماں باپ کے گھر سے ایک جذباتی وابستگی ہوتی ہے اور اس کی خاطر کہ ماں باپ کے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے ہم پہ بند ہو جائیں گے، ٹھیک ہے ہم حصہ ہی نہیں لیتے. بسا اوقات جہیز کی بات کی جاتی ہے کہ تمہیں اتنا سونا دیا گیا یا اتنا کچھ شادی کے موقع پر تم پہ خرچ کیا گیا، اس لیے اب تمہارا حصہ ہو گیا. حالانکہ یاد رکھیے کہ وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، زندگی میں تقسیم نہیں ہو سکتی. بسا اوقات جھوٹے قرض خواہ آ جاتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میت کے مال میں سے دے دیا جائے، اور خصوصاً اس وقت جب ان کی اپنی اولاد نہ ہو. بسا اوقات مکانات کو ان کی اصل پرانی جب بنے تھے اس وقت کی قیمت کے مطابق بہنوں کو حصہ دے دیا جاتا ہے، یعنی اس کی قیمت دے دی جاتی ہے اور پھر اس کو آج کی قیمت میں فروخت کر کے زیادہ مال حاصل کیا جاتا ہے. بسا اوقات جھوٹی گواہی لکھوا لی جاتی ہے، اصل بہن موجود ہوتی ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، کسی اور عورت کو بہن قرار دے کے اس سے گواہی دلوا دی جاتی کہ میں نے بھائی کو اپنا حصہ معاف کر دیا. بعض وقت وارثوں کو مار بھی دیا جاتا ہے. بسا اوقات متروکہ مال کو ٹرسٹ بنا دیا جاتا ہے اور اس کو بظاہر چیریٹی کا نام دے کر بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے اور بیٹے اس میں رہ رہے ہوتے ہیں. یعنی بے شمار طریقے اور بہانے ہو سکتے ہیں جس سے وارث کو اس کے اصل حق سے محروم کر دیا جائے. لیکن یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ غیر مضار، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے کوئی حقدار محروم ہو جائے، کوئی ایسی وصیت قابل قبول نہ ہوگی، کوئی ایسی تدبیر کارگر نہ ہوگی کہ جس سے وارث کو محروم کر دیا جائے. یہاں کسی نے لکھ کر بھیجا کہ وصیت کا ذکر پہلے کیا گیا اور قرض کی ادائیگی کا بعد میں. اگرچہ وصیت قرض کے بعد پوری کی جائے گی لیکن اس کا ذکر پہلے اس لیے کیا گیا کیونکہ عموماً جس کے حق میں وصیت کی جاتی ہے اسے معلوم نہیں ہوتا. قرض دار تو قرض کا مطالبہ کر لے گا مگر وصیت جس کے حق میں کی گئی وہ مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ بسا اوقات اسے معلوم نہیں ہوتا. اس لیے تاکید کے طور پر وصیت کا ذکر پہلے کیا گیا، حالانکہ ادائیگی قرض کے بعد ہوگی اس کی. وصیت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، تاکید ہے، تم پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ علم والا ہے، بردبار ہے، نرم خو ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات، وہ اس کو باغوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی وراثت کے اس قانون کی صحیح امپلیمنٹیشن انسان کو جنت کا مستحق بناتی ہے. اللہ کی ان حدود کو قائم کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ ذریعہ ہے انسان کے جنت میں داخل ہونے کا. ایسے لوگ جو دنیا میں انسانوں کے حقوق خوشی سے ادا کرتے ہیں وہ آخرت میں بہترین کامیابی پائیں گے. ذالک الفوز العظیم، عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. ایسے باغات میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اور اس کے برعکس وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود کو توڑ دے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اسے وہ آگ میں داخل کرے گا، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے. یہاں بھی حدودہ سے مراد کیا ہے؟ اس خاص قانون میں اللہ کی قائم کردہ حدود، یعنی وراثت کی تقسیم میں، وصیت کی کمی بیشی میں اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کی فرما برداری نہیں کرتا
تو ایسے شخص کا ٹھکانہ آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. پیچھے الفوز العظیم کہا گیا، یہاں عذاب مہین کہا گیا. اس سلسلے میں چند ایک باتیں مزید آپ سے کرنا چاہوں گی. نمبر 1 یہ کہ وراثت کے اسباب کیا ہیں، کن کن بنیادوں پر کوئی شخص کسی کا وارث بن سکتا ہے، کون کون شخص وراثت میں حقدار ہو سکتا ہے. نمبر 1 نسب کی رشتہ داری، یعنی وارث میت کے اصول یعنی باپ دادا میں سے ہو، یا فروع یعنی اولاد میں سے ہو، یا حواشی یعنی اطراف مثلا بھائی اور ان کی اولاد، چچا اور اس کی اولاد میں سے ہو. نسبی رشتہ داری میں 3 چیزیں آتی ہیں. نمبر 1 اصول. اصول میں کیا ہے؟ اصول اصل کی جمع ہے. اصل کہتے ہیں جڑ کو، ماں باپ مراد ہے، جہاں سے یہ پودا نکلا. اس کے بعد فروع. فروع کہتے ہیں شاخوں کو، فرع کی جمع ہے، فیر عین. فروع یعنی اولاد. اور نمبر 3 حواشی. حواشی حاشیہ سے ہے نا. حاشیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو سائیڈز پر ہوتا ہے، یعنی بھائی اور ان کی اولاد وغیرہ. دوسری چیز جو کسی کو وراثت کا حقدار بناتی ہے وہ نکاح ہے. نکاح کیا ہے؟ کسی عورت کے ساتھ صحیح عقد کا نام، چاہے رخصتی ہو یا نہ ہو، میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. طلاق رجعی کی صورت میں بھی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. طلاق رجعی کون سی ہوتی ہے؟ جس میں شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے، یعنی ابھی تک بائنا نہیں ہوئی، دونوں الگ الگ نہیں ہوئے، پھر بھی وہ ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں. اسی طرح مرض الموت میں طلاق دینے والے شخص کی مطلقہ بیوی بائنا ہونے کے باوجود اس کی وارث ہوگی. یعنی اگر کوئی شخص مرنے کے قریب ہے یا ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس بیماری میں اس کی وفات ہو جائے، تو اس بیماری میں اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور خواہ بائنا طلاق ہو گئی ہے، پھر بھی وہ کنسیڈر نہ کی جائے گی اور عورت کو حق دلایا جائے گا. ایک شخص مرنے کے قریب تھا تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تاکہ اس کو حصہ نہ ملے، لیکن اسلام میں یہ طلاق جو ایک ہیلے کے طور پر دی گئی، حق سے محروم کرنے کی سازش کے طور پر، اسے کنسیڈر نہ کیا جائے گا. عورت پھر بھی وارث قرار پائے گی، کیونکہ اس طلاق کا اصل مقصود کیا ہے کہ بیوی کو محروم کیا جائے حق سے. پھر اسی طرح ولا. ولا کا لفظ ولی سے ہے. ایک شخص نے کسی غلام یا لونڈی کو آزاد کیا تو اس آزادی کی وجہ سے جو تعلق اس کا بنا اس کو ولا کہا جاتا ہے. ایک تو خون کا رشتہ ہو گیا، ایک نکاح کے بعد رشتہ ہوا، اور ایک ولا کا تعلق ہوا جو کوئی شخص اپنے غلام کو آزاد کرنے کے بعد اس سے رکھتا ہے. یعنی خواہ اس نے آزاد کر دیا لیکن پھر بھی اس کا اس سے تعلق باقی رہے گا. چنانچہ اگر آزاد شخص فوت ہو جائے اور اس کا کوئی نسبی وارث نہ ہو تو یہ آزاد کرنے والا اس کا وارث ہوگا. یعنی اگر ایک غلام آزادی کے بعد فوت ہو جائے اور اس کا کوئی اپنا رشتہ دار نہیں تو اس کا ورثہ کس کو ملے گا؟ اس کے پہلے مالک کو. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولاء لمن اعتق، آزاد کردہ کی ولا کا حق وراثت اس شخص کے لیے ہے جس نے اسے آزاد کیا. اب کچھ اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وراثت میں حصہ نہیں مل سکتا. وہ کون سے اسباب ہیں؟ ان کو موانع کہتے ہیں، جو معنی کی جمع ہے. معنی کہتے ہیں رکاوٹ کو. نمبر 1 کفر. رشتہ داری کے باوجود مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا اور نہ کافر مسلمان کا وارث ہوگا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرث الکافر المسلم ولا المسلم الکافر. کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا. پھر ہے قتل. قاتل نے اگر جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا تو سزا کے طور پر اسے مقتول کی جائیداد سے محروم کر دیا جائے گا. بعض لوگ
جائیداد میں حصہ پانے کے لیے مالدار شخص کو رشتہ دار ہی قتل کر دیتے ہیں تاکہ ان کا مال جلدی ان کے ہاتھ آ جائے. تو اس صورت میں قاتل کو مقتول کی وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی شخص جائیداد کے لالچ میں کسی کو قتل نہ کرے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے صرف قانون ہی نہیں دیا بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن کے بھی طریقے بتائے. بعض ایسی رکاوٹیں بھی کھڑی کی کہ لوگ ایک دوسرے پر ظلم نہ کر سکیں. اسی طرح غلام ہونا، غلام نہ خود وارث ہوتا ہے نہ اس کا کوئی وارث ہوتا ہے سوائے مالک کے، چاہے مکمل غلام ہو یا آدھا غلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناقص آزاد کردہ غلام آزادی کے مطابق ہی وارث اور موروث ہوگا، یعنی جتنے فیصد اس کو آزادی مل چکی. اصل میں عربوں میں ایک طریقہ یہ تھا کہ بسا اوقات غلام جو تھا وہ اپنی قیمت ادا کر کے آزاد ہوتا تھا. اگر اس نے آدھی قیمت ادا کی تو وہ آدھا آزاد ہوا نا، یہ مراد ہے اس سے. اسی طرح لعان بھی معنی وراثت ہے. لعان کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ سورۃ النور میں انشاءاللہ پڑھیں گے. لعان لعنت سے ہے. لعان میں ایک مرد اپنی بیوی پہ شک کرتا ہے کہ اس نے کسی اور مرد سے کوئی تعلق قائم کیا ہے، پھر اس کا فیصلہ عدالت میں ہوتا ہے، اور پھر ایسے موقع کا اگر کوئی گواہ نہیں ہوتا تو فیصلہ قسموں پر ہوتا ہے، اور اس میں ایک قسم لعنت کی بھی ہوتی ہے. عورت کہتی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر لعنت ہو. ایسی صورت میں جب قسمیں ہو جاتی ہیں اور عورت اپنے قصور کو نہیں مانتی تو پھر کیا ہوتا ہے، دونوں میں تفریق کر دی جاتی ہے، ایک دوسرے کو الگ کر دیا جاتا ہے. یہ بھی ایک طرح سے طلاق ہی کی ایک قسم ہے، لیکن اس میں عدت کے دوران عورت وارث نہیں ہو سکتی. لعان کرنے والے میاں بیوی کا بیٹا باپ کا اور باپ بیٹے کا وارث نہیں ہوگا، کیونکہ اسے بیٹا تصور ہی نہیں کرتا نا. یعنی اگر کسی مرد کو شک ہو کہ میری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ یہ میرا نہیں کسی اور کا ہے، تو ایسی صورت میں جو باپ اپنے بیٹے کو بیٹا ہی تسلیم نہیں کرتا تو اس کو پھر اس کی وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا. اسی طرح مردہ پیدا ہونا، اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہی مر جائے تو اس بچے کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. ہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہونے کے چند لمحے بعد فوت ہو، یعنی سانس لیا، رویا، ڈاکٹرز نے اس کی زندگی کی گواہی دی، تو ایسا بچہ وارث ہوگا. اب آپ کہیں گے وہ وارث بن کے کیا کرے گا، وہ تو خود بھی چلا گیا، کیونکہ پھر اس کا حصہ جو ہے اس کے وارثوں پہ تقسیم ہوگا، اس کے ماں باپ کو ملے گا یا بہن بھائیوں کو، جس کو بھی جانا ہوگا. ایک دلچسپی کی بات بتاتی چلوں کہ اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی بہت سے ادیان ایسے ہیں جس میں قانون وراثت نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی باقاعدہ قانون موجود نہیں، اور عموماً اس کو وصیت کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے. اور اس میں بسا اوقات دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت سے ترقی یافتہ ممالک میں لوگ اپنے مال کو بلیوں کے نام وصیت کر جاتے ہیں. یہ کسی نے لکھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ یتیم بچوں کا دادا کی میراث میں کوئی حصہ نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وراثت کا اصول جو ہے وہ قرابت پر ہے، جو جس کے جتنا قریب ہوگا اتنا اس کو ملے گا. تو بچوں کی ذمہ داری باپ پر ہوتی ہے، دادا پر نہیں ہوتی. اسی لیے دادا کی وراثت میں بیٹوں کا حصہ تو ہے، لیکن بیٹوں کے بیٹوں کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ پھر وہ 1/3 کا جو آپشن ہے اس میں سے وہ دے جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک